کیا آپ جانتے ہیں کہ ماضی کے ایک معروف سائنسدان نکولا ٹیسلا نے سائنسی طور پر یہ ثابت کیا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اور تخلیقی لوگ گزرے ہیں ان سب کو خاص طور پر روحانی رہنمائی عطا کی گئی اور خاص روحانی علم دیا گیا۔ یہ تمام خیالات ان کے اپنے نہیں تھے بلکہ ایک اندیکھی روحانی دنیا سے آئے تھے، کیونکہ کوئی نہ کوئی روحانی مخلوق یا روحانی ہستی دنیا میں موجود ہے جو ہم انسانوں کو رہنمائی عطا کرتی ہے۔ نکولا ٹیسلا کی اس تھیوری کو آج کے جدید غیر مسلم سائنسدان چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سچ چھپائے نہیں چھپتا۔ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو سائنسی علوم کی روشنی میں روحانیت کا نظریہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ غیر مسلم سائنسدان کیسے روحانی دنیا کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، نکولا ٹیسلا 10 جولائی 1856 کو کروشیا کے علاقے سمیل جان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد آرتھوڈوکس پادری تھے۔ ٹیسلا بچپن سے ہی بلا کا ذہین انسان تھا اور گریجویشن کے بعد وہ بجلی، ریڈیو اور ایکس ریز جیسے شعبوں میں کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ کچھ افراد ٹیسلا کو 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل کا سب سے اہم سائنسی دماغ مانتے ہیں۔ ٹیسلا کے مطابق اس ہستی کا انسانوں کو رہنمائی فراہم کرنے کا طریقہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی بھی فلم دیکھتے ہیں تو اس میں موجود کسی بھی خوفناک منظر کو دیکھیں یا پھر کسی خوشنما منظر کو دیکھیں تو ہم اس منظر میں کھو کر خود کو اسی جگہ پر محسوس کرتے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہا ہوتا ہے، اور ہمیں بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ بالکل اسی طرح جب خدا انسان کو کوئی خیال دینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی خوفناک یا سنسنی کیفیت سے گزار کر وہ خیال انسان کے دماغ میں ڈال دیتا ہے تاکہ اسے حقیقت ہی محسوس ہو۔ اس کے بعد انسان انہی خیالات کی مدد سے دنیا کو بدل کر اسی سمت لے جاتا ہے جیسا خدا چاہتا ہے۔ اس تھیوری کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ انسانی دماغ ایک کمپیوٹر ہے جو کہ زندہ ہے۔ اس دماغ کے ساتھ ایک تار اس کے ہر ایک حصے کے ساتھ منسلک ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انسان کے دماغ کے ساتھ اس کے تمام جسمانی اعضاء نیورونز کی مدد سے جڑے ہوئے ہیں۔ کمپیوٹر پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ سکرین پر نظر آتا ہے، لیکن صرف وہی کام نظر آتا ہے جو اس کے تار کے ذریعے سے ہو کر گزر رہا ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک ایسا اینٹینا ہے جو اس وائی فائی کی طرز پر کام کرتا ہے اور اس کے سگنل نظر نہیں آتے، بالکل اسی طرز پر انسانی دماغ بھی کام کرتا ہے۔ کمپیوٹرز کی طرح ہمارا دماغ بھی وائی فائی کے ذریعے تمام خیالات کو حاصل کرتا ہے جو روحانی دنیا سے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ سگنلز ہیں جو صرف انسانوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ پرندوں، جانوروں اور بحروں پر اور تمام مخلوقات کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ نے سوچا ہے کہ آسمانوں پر اڑتے ہوئے پرندے جھنڈ کی صورت میں ایک ساتھ ایک درست سمت میں ہی کیوں اڑتے ہیں؟ ان کی رہنمائی کون کرتا ہے کہ انہوں نے کس راستے پر اور کہاں جانا ہے؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ کوئی تو ایسی ہستی ہے جو ان کو راستہ دکھاتی ہے اور مکمل طور پر ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح اگر سمندروں میں جھانک کر دیکھیں تو سمندروں میں بھی کروڑوں مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے مچھلی کے ایک جھنڈ کو ہی لے لیجیے۔ مچھلیوں کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ رہ کر کس سمت میں سفر کرنا ہے، کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر مڑنا ہے؟ کیا ان سب کے دماغ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر کسی روحانی طاقت سے ان کا کوئی کنیکشن ہے جو ان کو رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ یقیناً یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ یہ روحانی پیغام الیکٹرک سگنلز کی صورت میں ہوتا ہے، جسے سائنسی زبان میں سٹرنگز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایٹم کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جس کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ دوستو، نکولا ٹیسلا نے اپنی موت سے قبل یہ تمام راز کھولے۔ اس وقت نکولا ٹیسلا بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی عمر 80 سال کے لگ بھگ تھی جب ان کو نیو یارک کے ایک ہوٹل میں اعزازی ڈنر میں مدعو کیا گیا، جس میں ان کی ایجادات کو سراہا گیا جو کہ انہوں نے دنیا کے لیے ایجاد کی تھی۔ اس وقت سامعین سے بات کرتے ہوئے نکولا ٹیسلا نے کہا کہ ہر رات میں سونے سے پہلے ایک پین اور کاپی کو اپنے سرہانے رکھ لیا کرتا تھا، اور جب میں سو کر اٹھتا تھا تو میری ہر ایک نئی ایجاد کا آئیڈیا پورے نقشے سمیت اس نوٹ بک پر تحریر ہوتا تھا۔ ہر رات ایک مخلوق میرے گھر آیا کرتی تھی اور یہ خیالات لکھ کر واپس چلی جاتی تھی، اور میں بس لیبارٹری میں جا کر اس ایجاد کو بالکل ویسے بنا لیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے میں نے ریڈیو اور آلٹرنیٹیو کرنٹ اور تمام دریافتیں کی، مگر نکولا ٹیسلا نے کبھی بھی اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ مخلوق جو ان کے لیے تمام ایجادات کو لکھا کرتی تھی وہ دراصل کون تھی۔ کیا وہ کوئی جنات تھے، فرشتے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خدا کے حکم سے نکولا ٹیسلا کی رہنمائی کر رہے تھے؟
یہ راز ایک راز ہی رہا اور نکولا ٹیسلا کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ بیشتر افراد کا ماننا ہے کہ نکولا ٹیسلا اپنے والد کی طرح ایک روحانی انسان تھے۔ نکولا ٹیسلا کے والد نکولا کو بھی پادری بنانا چاہتے تھے، مگر ٹیسلا کا شوق سائنس اور پڑھائی کی طرف زیادہ تھا۔ نکولا ٹیسلا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میرا دماغ تو معلومات وصول کرنے والا آبجیکٹ ہے اور میں یہ تمام معلومات اس کائنات سے سگنلز کی شکل میں حاصل کرتا ہوں۔ میں ان رازوں کو سمجھ تو نہیں سکتا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ وہ یعنی خدا موجود ضرور ہے۔ ناظرین گرامی، مذہبی طور پر ہم ان رازوں کو آخرت کے راز اور خدا کہتے ہیں، جبکہ سائنس کی زبان میں اسے فزکس کے قانون کا نام دے دیتے ہیں۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ آخر وہ کون سی مخلوق تھی جو نکولا ٹیسلا کی مدد کر رہی تھی؟ اپنی عمر کے آخری ایام میں نکولا کسی بیماری کی وجہ سے یہ سب باتیں بیان کر رہے تھے یا وہ سچ کہہ رہے تھے، اس بارے میں ان کی کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ نکولا ٹیسلا کی زندگی اس طرح کے کئی رازوں پر مشتمل ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ایک دن نکولا ٹیسلا نے اپنی ماں کو خط لکھا کہ جب میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو بہت اداس ہوتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ جتنے بھی سال میں نے انسانوں کی خدمت اور بہتری میں گزارے، مگر ان لوگوں نے مجھے اس کا صلہ بےعزتی اور ذلت کی صورت میں دیا۔ آج میں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ گیا اور خواب کے اندر اور خواب سے اٹھنے کے بعد کچھ ایسی آوازوں کو سنا جیسے مسلمانوں کی عبادت گاہ کے اندر کوئی خوبصورت گیت سنایا جا رہا ہے۔ جب میرے ہوش و حواس بحال ہوئے تو مجھے یہ آواز چاروں طرف سے سنائی دینے لگی، یہاں تک کہ میرے اپنے اندر سے بھی۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا، میں اپنا ڈاکٹر تبدیل کرنے والا ہوں۔ آپ کا بیٹا نکولا۔ دوستو، اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا نکولا ٹیسلا کے خط میں بیان کردہ صبح کے وقت سنائی دینے والی آواز آذان کی آواز تھی؟ کیا واقعی کوئی روحانی طاقت ہر رات نکولا ٹیسلا کی رہنمائی کر رہی تھی؟ اس کا جواب شاید ہی کوئی انسان دے پائے۔ کہا جاتا ہے کہ نکولا ٹیسلا کائنات کو ایک ایسی مشین مانتے تھے جو کبھی وجود میں نہیں آئی اور نہ ہی کبھی ختم ہوگی، یعنی ہمیشہ رہے گی، اور ان کے مطابق اسی زمین میں انسان کی موجودگی کا راز پنہاں ہے جو وہ خود تو نہ جان سکے، مگر آنے والی نسلیں جلد ہی اس راز تک پہنچ جائیں گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نکولا ٹیسلا واقعی خدا کے وجود کو پہچان چکے تھے، یا پھر جنات جیسی مخلوق کے ساتھ رابطے میں تھے، یا کسی دماغی مسئلے کا شکار تھے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔